بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے سارے احباب یکجا ہو کے محمد و آلہ محمد کی ذات پر۔ ایک درود ایسا بلند ترین بھیجیے آل محمد پہ کہ طبیعت مائل و گفتگو ہو جائے۔ بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے سارے احباب یکجا ہو کے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہی وکمال التصدیق بہی توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہو وکمال الاخلاص لہو نفی الصفات ذات عنہ لشہادات کل صفت انہا غیر الموصوف وہو رب العالمین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی فاطمہ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين درود پڑھ لیجئے سارے احباب یکجا ہو کے۔ سب سے پہلے تو اس دعا کے ساتھ آغاز کرنے لگا ہوں مجلس کا کہ پروردگار عالم اس مجلس کی جو صحیح بانیاں تھیں جن کی محنت سے یہ فرش عزا بچتی تھی جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت ایسے کی میری مراد علی بھائی کی والدہ ہے پروردگار اس ذکر کا صدقہ جو اس منبر سے ہوتا رہے گا یہاں اس جگہ سے اور ہوتا رہا ان کے درجات کو بلند فرما خانوادے کو صبر جمیل عطا فرما اور یہ ہماری امام حسین سے والہانہ محبت بھی ہے کہ ہم سارے غم پیچھے کر دیتے ہیں جب غم حسین سامنے آتا ہے تو پروردگارہ اس دعا کے ساتھ کہ میرا مولا ان کے درجات بلند فرمائے یقیناً کنیزی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میں تھیں اور جوار سیدہ میں ہی ہیں یہ ہمارا کامل عقیدہ ہے اور انشاءاللہ وادی سلام سے اس مجلس کو براہ راست سن بھی رہے درود پڑھ دیجئے بلند آواز سے سارے احباب یکجا ہو ذاکر ظہیر بھائی ان کے برادر علی بھائی حیدر بھائی اسد بھائی جس طرح یہ کاوش کرتے ہیں ذکر کی پروردگار عالم ان کو بھی صحت و سلام کی تندرستی عطا فرمائے میں نے آج کی اس مجلس عزا سے گفتگو کرنے کے لیے قرآن میں سورہ فاتحہ سے آغاز کیا ہے توجہ ہے سارے صاحبان فکر سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا افتتاح ہے توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی چونکہ قرآن کا افتتاح ہے اس لیے اسے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے اب ذات احدیت نے آغاز کیسے کیا قرآن کا الحمدللہ رب العالمین حمد ہے اللہ کی جو عالمین کا رب ہے اگر آپ نے پہلا پیغام ہی لے لیا تو مجلس آپ کے حوالے کر دی جائے گی حمد ہے اللہ کی اچھا اس نے یہ نہیں کہا حمد کا اعلان کرتے وقت اس نے یہ نہیں کہا کہ حمد ہے رحمان کی یا حمد ہے رحیم کی نہیں کہتا ہے حمد ہے اللہ کی توجہ بھائی توجہ پہلا جملہ قابل توجہ ہے الحمدللہ حمد ہے اللہ کے لیے حمد ہے اللہ کی جانتے ہو یہ حمد کے ساتھ اللہ کیوں جوڑا اپنا کوئی صفاتی نام کیوں نہیں جوڑا بھائی رحمانیت ایک صفت ہے قہاریت ایک صفت ہے رحیمی ایک صفت ہے یعنی یہ چھوٹے چھوٹے کمال ہے تو بہت بڑے یہ سارے کمالات ہیں اور اللہ کے معنی جانتے ہو جس میں سارے کمال جمع ہو اسے اللہ کہتے ہیں جسے میں سارے کمال جمع ہو اسے اللہ کہتے ہیں تو اس نے کہا حمد ہے اللہ کی یعنی حمد ہے کمال والے کی اب جب بھی کبھی تعریف کرنا کمال والے کی کرنا ہے والے کی نہ کرنا جب بھی کبھی تعریف کرنا کس کی کرنا
کمال والے کی کرنا، عیب والے کی نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ بس اسی ایک لفظ سے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ حمد ہے اللہ کی۔ بھائی حمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف۔ اور جو حمد کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ حامد۔ دیکھو کوئی ایسا جملہ نہیں جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے، جب جملہ تم پہ کھلے گا تو پھر تم سے میں دعا لے لوں گا۔ بھائی حمد تعریف، اور حامد وہ جو تعریف کرے، اور جس کی تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں محمود۔ توجہ توجہ توجہ۔ بھئی حمد تعریف، اور جو تعریف کرے وہ حامد، جس کی جائے وہ محمود۔ یعنی ہم ہیں سارے حامدین، اللہ کی تعریف کرنے والے۔ توجہ ہے، ہم ہیں سارے حامدین، بھئی اس محمود کی تعریف کرنے والے۔ وہ ہے صاحب حمد۔ بھئی حمد کے معنی تعریف، ہم تعریف کرنے والے، اور جس کی حمد کی جائے وہ ہوتا ہے محمود۔ اب محمود نے اپنے حبیب کا نام رکھا محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس محمود نے اپنے حبیب کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ محمد کے معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ محمود کون ہے؟ جس کی تعریف کی جائے۔ اور محمد کون ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ کہنے لگے شیعہ جب پڑھانے پہ آتے ہیں تو کبھی علی کو بڑھا دیا تو کبھی نبی کو بڑھا دیا۔ بھئی وہ خدا ہے محمود، اور محمود کے معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کے معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تو کہنے لگے کیا یہاں خدا سے بڑھا نہیں دیا؟ نہیں حضور، آپ نے غور نہیں کیا۔ پوری کائنات جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور خود محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں؟ پوری کائنات مل کے جس کی حمد کرے وہ ہے محمود، اور خود محمود جس کی حمد کرے وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کی قسم ایسا نام کہ اگر زبان پہ آ جائے تو انسان پاک ہو جائے۔ یا سبحان اللہ، تمہارے جو جملے کو سمجھے ہو گے۔ ایسا نام کہ اگر زبان پہ آ جائے تو زبان معطر ہو جائے۔ ایسا نام بھئی دلیل کیا ہے کہ زبان معطر ہو جائے، انسان پاک ہو جائے؟ جب تم نان مسلم کو مسلم کرتے ہو، کسی غیر مسلم کو مسلم کرتے ہو تو کیا کہلاتے ہو؟ بھئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہی تو کہلواتے ہو نا۔ تو جس کا نام لیتے ہی زبان نہیں کلی وجود کھل جائے۔ نہیں، ابھی جملہ میں تمہیں بتانا ہے۔ دیکھیے مومن ہوتا ہے پاک، اور کافر ہوتا ہے نجس۔ ادھر اسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی زبان پہ آیا، اور وہ نجاست سے طہارت میں داخل ہو گیا۔ وہ نجاست سے طہارت میں داخل ہو گیا۔ اب میں تمہیں لمحہ فکریہ دینے لگا ہوں۔ وہ محمد مصطفیٰ جس کا اسم اتنا پاک ہے، اس کا جسم اتنا پاک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس کا نام لینے سے بندہ طہارت میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے دل کو دھونے کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ اللہ اکبر۔ یار کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جوہری آپ سے، ایسا نام کہ اگر لیا جائے تو انسان نجاست سے طہارت میں داخل ہو جائے۔ ایسا نام، اور کسی نبی کا نام آپ جانتے ہیں، کسی فرد بشر کا بھی نام، اس نام سے پہلے اللہ نے کسی کا نام محمد نہیں رکھا۔ توجہ ہے، اب میں ایک نئی منزل کی طرف سفر کرنے لگا ہوں، اور پوری توجہ چاہیے ایک بندے۔ کسی کا نام پہلے محمد نہیں رکھا۔ جب میرا نبی ظاہری طور پہ دنیا میں آیا نام رکھ دیا محمد۔ اللہ اکبر۔ جب میرا نبی ظاہری طور پہ دنیا میں تشریف لائے تو نام رکھ دیا محمد۔ اس سے پہلے کسی نبی کا، کسی فرد بشر کا نام نہیں رکھا میرے اللہ، بلکہ 1000 پردوں میں لوح محفوظ پہ اس اسم کو چھپا کے رکھا۔ 1000 پردوں میں لوح محفوظ پہ اس اسم کو چھپا کے رکھ دیا۔ تو جب رسول خدا ظاہری طور پہ تشریف لے آئے
جناب ابو طالب علیہ السلام نے اللہ اکبر یعنی لوح محفوظ کو چیر کر دیکھا. بات چونکہ الحمد سے شروع ہوئی ہے تو پھر یہ جملہ تو کہنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے، تمہارے سامنے یہ جملہ رکھنا. جب جناب ابو طالب نکاح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا رہے تھے تو پھر خطبہ نکاح کہاں سے شروع کیا؟ الحمدللہ. یار توجہ تو ہے سارے صاحبان فکر کی. بھئی جب خطبہ نکاح شروع کیا تو کس جملے سے کیا؟ الحمدللہ. حمد ہے اللہ کی. اگر یہ ابو طالب اللہ کو جانتا ہی نہیں تھا، حمد کس کی کر رہا تھا؟ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. بھئی اب کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم و ذریات اسماعیل. حمد ہے اس اللہ کی، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے نسل ابراہیم میں رکھا، ذریت اسماعیل میں رکھا. یعنی لیکن پہلا لفظ کیا استعمال کیا؟ الحمدللہ. حمد ہے اللہ کے لیے. ابھی سورہ فاتح شروع نہیں ہوئی آنا. توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی. میں نے کہا کہ لوح محفوظ سے نام دیکھا تھا، اب ایک نئی نہج کی طرف چل رہے ہیں نا. ابھی تو یہ سورہ نازل نہیں ہوا اور جناب ابو طالب آغاز کر رہے ہیں خطبے کا الحمدللہ سے. تو پھر دو باتوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی. یا تو نگاہ ابو طالب سورہ حمد کو پڑھ رہی تھی، یا اللہ کو یہ الحمد اتنی اچھی لگی کہ قرآن کا آغاز ہی ابو طالب کے جملے سے کر دیا. یک زباں ہو کے ایک فرد بولے گا نعرہ علی. توجہ ہے سارے سارے. کیا کریں پلٹ پلٹ کے ہم شخصیت جناب ابو طالب پہ آ جاتے ہیں. خدا کی قسم جناب ابو طالب کو کافر کہنا یہ انڈائریکٹ توہین رسالت ہے. یار میرا جملہ سمجھ رہے ہیں میرے سارے سامعین جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یہ انڈائریکٹ توہین رسالت ہے. یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ دیکھیے میرے نبی کیوں تشریف لائے اس دنیا میں؟ تبلیغ توحید کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کیا ہے. یہی بتانے تشریف لائے نا. بھائی توجہ رکھنا میرے جملے پہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی کیوں تشریف لائے؟ توحید کی تبلیغ کے لیے. اللہ اکبر. اب بچہ جیسا اثر لیتا ہے کسی سے ویسی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اگر آپ اپنے بچے کو کسی اسکول میں ہی ایڈمیشن کروانے جائیں تو سب سے پہلے وہاں کی فیکلٹی دیکھتے ہیں آپ کہ اساتذہ کیسے ہیں، پھر وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں کہ یار شہر میں اس کالج یا اسکول کی ریپو کیسی ہے. ایسا ہے. اگر کسی ہاسٹل میں بچہ چھوڑنا پڑ جائے تو پہلے خود وزٹ کرتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں کا ماحول کیسا ہے، بچہ ایڈجسٹ بھی کر پائے گا کہ نہیں، اسے معاشرے کا ایک اچھا فرد بننا ہے، اس کی تربیت یہاں اچھی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. آپ یہ سب کچھ سوچتے ہیں نا. میرا نبی آیا ہے تبلیغ توحید کے لیے اور اللہ نے پرورش کے لیے گھر چنا ابو طالب کا. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے. یعنی تربیت کے لیے گھر کس کا چنا جا رہا ہے؟ جناب ابو طالب کا. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں پوری انتظام الہیہ کا نام ہے ابو طالب. اگر آپ جملہ محسوس کریں انتظام الہیہ کا نام ہے ابو طالب. اگر آپ اب جملہ سمجھ پائیں گے تو میں کچھ عرض کروں گا. اب تبلیغ کرنی ہے توحید کی. میرے نبی طے ہو گیا نا، یہ بات تو طے ہو گئی کہ توحید کی تبلیغ کرنی میرے نبی. اور جب وہ پیغام آیا میرے رسول خدا تک کہ بھئی اب وہ وقت آ گیا کہ یہ پیغام سنا دیجئے اور اپنے اقربا کو بلوائیے، تو وہ پہلی مرتبہ رسول خدا نے دعوت ذوالشیرہ کی بات کر رہا ہوں، توجہ تو ہے نا. پہلی مرتبہ اب کہا کہ پیغام پہنچا دیجئے. تو رسول خدا نے علی المرتضیٰ سے کہا کہ سب کو اکٹھا کر کے لائیے، انہیں آج پیغام دینا. اور یہ دعوت ذوالشیرہ کس کے گھر ہوئی؟ جناب ابو طالب کے گھر. ابھی جو جملہ آئے گا اسے ذہن نشین کر کے رکھنا، ضائع مت کرنا. مختصر کر رہا ہوں، بس سارے سرداران قریش آئے،
رسول خدا اٹھ کے کھڑے ہوئے پیغام دینے لگے. ایک مرتبہ ابو لہب اٹھا, اس نے رسول کی بات کو کاٹا اور سب کو لیا اور چل دیا. پہلے دن پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پہنچا. بھئی توجہ, جملہ ضائع نہ جانے پائے گی میری آپ سے گزارش. توجہ. بھئی پہلے دن کیا ہوا؟ شیطان تو چاہتا ہے کہ یہ پیغام نہ ہی پہنچے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پہلے دن کیا ہوا؟ اب وہ شیطان ابو لہب کی صورت میں اٹھا, سب کو برگلایا لے کے نکل گیا. تو اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں, پہلے دن شیطان کامیاب اور مشن محمد نہیں مکمل ہوا. میں ڈر کے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایسے ہی ہوا. اچھا دوسرا دن آیا, پھر سب کو اکٹھا کیا, پھر سب کو کھانا کھلایا. اب دوسرے دن ابو جہل اٹھا, شیطان کی صورت میں اٹھا اور پھر سب کو لے کے چل دیا. جب سب کو لے کے چل دیا تو دوسرے دن پھر یہی ہوا نا, یعنی دوسرے دن بھی شیطان اپنے حربے میں کامیاب رہ گیا, پیغام محمد مصطفیٰ نہیں پہنچا. پھر تیسرے دن علی ڈور ٹو ڈور گئے, گھر گھر گئے, سب کو اکٹھا کیا, محمد مصطفیٰ کے سامنے کھڑا کیا. جب کھانا کھا کے سب جانے لگے, ایک مرتبہ ابو لہب اٹھا. اس سے پہلے کہ ابو لہب اٹھا, جناب ابو طالب اٹھے, کہا بیٹھ جا. توجہ بھائی توجہ, کوئی جملہ کہہ رہا ہے, کہ بیٹھ جا, اپنی اوقات دے اور میرے بھتیجے کا قد دے. آج اگر کوئی محمد مصطفیٰ کی بات سنے بغیر چلا گیا, یہ پہلا موقع تھا کہ جناب ابو طالب کا ہاتھ تلوار کی طرف گیا ہو. اگر کوئی بات سنے بغیر چلا گیا, بھئی بیٹھ کے بات سنو. تو اب تیسرے دن کیا ہوا؟ شیطان ناکام ہو گیا, مشن محمد کامیاب ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ بھئی اب جملہ ضائع نہیں جانا چاہیے. پہلے دن کیا ہوا؟ شیطان کامیاب, مشن محمد ناکام. دوسرے دن شیطان کامیاب, مشن محمد ناکام. لیکن تیسرے دن شیطان ناکام, مشن محمد کامیاب. اور کس کی وجہ سے کامیاب؟ ابو طالب کی وجہ سے کامیاب. تو جس کو ابو طالب نے ناکام کیا ہو, وہ ساری زندگی اسے کافر نہیں کہے گا تو کیا کہے گا؟ توجہ ہے سارے صاحبہ, سمجھ آ رہی ہے نا جو میں اس کے لئے. تو کس نے ناکام کیا؟ جناب ابو طالب نے ناکام. اللہ علی گئے, سب کو اکٹھا کیا, لے آئے. میں نے کبھی شاید اسی ممبر سے جملہ کہا تھا کہ جناب ابو طالب کو کافر کہنا یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. اس دور میں بھی لوگوں نے علی بادشاہ کو کہہ دیا, یا علی ابو فی النار استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ, کہ علی تیرا باپ جہنمی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. کسی نے ایسے جملے کہہ دیے تھے. تو کوئی مصلحت ہوگی, مولا متقیان نے اسے جواب نہیں دیا. پھر ایک دفعہ اس نے کہہ دیا, یا علی ابو فی النار نعوذ باللہ من ذالک, تیرا باپ جہنمی ہے. کوئی سبب ہوگا, علی نے جواب دیا. اب ایک مرتبہ اس نے بھرے مجمع میں کہہ دیا کہ علی تیرا باپ جہنمی ہے. اب چونکہ مجمع میں کہا تو جواب تو دینا بنتا ہے نا علی مرتضیٰ. ایک دفعہ اسے ہلا کے کہنے لگے, تو نے رسول کو یہ کہتے نہیں سنا کہ یا علی انتا قسیم النار والجنہ, علی تو جنت دوزخ بانٹنے والا ہے. آج سے میرے باپ کی فکر چھوڑ دے, اپنے کی شروع کر دے. میں تو ہوں بانٹنے والا, کیا اپنے ہی باپ کو چھوڑ کے جاؤں گا؟ پہچانیے جناب ابو طالب کو, پہچانیے. عجیب بات کہہ رہا ہوں, علی سے پہلے ید اللہ کا نام ہے ابو طالب. مجھے جانتا ہوں کہ یہ جملہ پہلے جلدی سے ہضم ہونے والا نہیں, لیکن میرے پر قرآن کی سپورٹ ہے اس کی. علی سے پہلے ید اللہ کا نام جناب ابو طالب. عالم یجد کا یتیمن فاوا, حبیب آپ یتیم تھے, ہم نے آپ کی کفالت نہ کی. یعنی اگر نوالے ابو طالب کھلائیں گے تو اللہ کہے گا میں تو کھلا رہا تھا. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا آسم جوہری آپ سے.
یعنی علی سے پہلے ید اللہ کا نام ہے، پہچانیے۔ اب دلیل دوں تو اور تمہارے سامنے بات واضح ہو جائے گی، خدا کی قسم۔ وہ جو میسرہ آیا تھا اس نے آ کے ایک پیغام دیا تھا، شادی کا نہیں، اس سے بھی پہلے آ کے اس نے ایک پیغام دیا رسول خدا کہ ہماری شہزادی کہتی ہیں کہ آپ ہمارے مال کو دوسرے شہروں میں لے جا کے بیچیے، ہمارے لیے تجارت کیجیے۔ پہچاننا ذرا جناب ابو طالب، آپ ہمارے لیے مال بیچیے۔ جب کہا نا آپ ہمارے لیے مال بیچیے تو رسول خدا نے پلٹ کے کہا کہ اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں۔ بس بھائی توجہ رکھنا، اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں، اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں۔ اب گئے رسول خدا اپنے چچا کے پاس اور جا کر کہا چچا خدیجہ بنت خویلد کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ آپ ہمارے مال کو دوسرے شہروں میں لے جا کے بیچیے۔ تو جواب سنو گے جناب ابو طالب کو، کہنے کہ بیٹا ہم ان کے ہاں نوکری نہیں کریں گے، ان کے ساتھ شراکت کریں گے۔ اللہ اکبر، ہم ان کے ہاں نوکری نہیں کریں گے، ان کے ساتھ شراکت کریں گے، یعنی آپ بھی اپنا مال لے کے جائیں گے اور ان کا بھی لے کے جائیں گے۔ اور یہ بزنس میں شراکت کا تصور پہلی مرتبہ جناب ابو طالب نے انٹروڈیوس کروایا۔ یہ شراکت کا تصور بزنس میں پہلی مرتبہ جناب ابو طالب نے انٹروڈیوس کروایا۔ اپنا بھی مال لے کے گئے، جناب خدیجہ کا بھی مال لے کے گئے، اس کو سیل آؤٹ کیا۔ جب واپس آئے تو بی بی نے میسرہ سے پوچھا کہ تم نے عادات و خصائل محمد مصطفیٰ کو کیسا پایا؟ کہنے لگا عجیب شخص ہے کہ اگر بہت زیادہ دھوپ ہو جائے تو ایک بدلی اس پہ سایہ کر دیتی ہے، اگر وہ ریت پہ پاؤں رکھے تو نقش نہیں بنتا، اگر وہ پتھر پہ پاؤں رکھتے تو نقش بن جاتا ہے، اگر کسی کنویں میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ بی بی متاثر ہوئی اور کہنے لگی اب جا کے کہیے کہ ہماری شہزادی خود کو آپ کے نکاح میں لانا چاہتی ہے۔ اب جب اس نے کہا خود کو آپ کے نکاح میں لانا چاہتی ہے، کہنے لگے اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، یار یہ جملہ تو سمجھو جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا، ہم سے ہمارے لیے تجارت کیجئے، چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا، ہم سے شادی کیجئے، چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ خود نہیں بولتا بلکہ وحی الہی بولا کرتی ہے، لیکن ابھی وحی آنا شروع نہیں ہوئی تو پھر جملہ سمجھیں گے۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں، قرآن آنے سے پہلے محمد جس کی پیروی کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ توجہ ہے سر؟ بس خدا کی قسم انڈائریکٹ توہین رسالت جناب ابو طالب پر کفر کے فتوے لگے۔ اب سمجھ میں آئی کیا میرا نبی کسی کافر کی پیروی کر سکتا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔ تو یہ انڈائریکٹلی توہین رسالت ہوئی یا نہیں؟ میں تو کوئی بات محسوس کروانا چاہ رہا ہوں، اگر میرے دوست محسوس کر لیں مجھے واپس پلٹنا ہے۔ خدا کی قسم ایسا اس لیے کہ اللہ جب بھی کبھی بات کرتا ہے، چونکہ خدا ہے، قرآن میں نبیوں کا نام لے لے کے بات کرتا ہے۔ یا عیسیٰ انی متففیک و رافعک الیہ، اے عیسیٰ ہم تمہیں رفعت بخشنے والے ہیں آسمان کی طرف، اے عیسیٰ۔ توجہ ہے؟ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم جاؤ تم اور تمہاری زوجہ جا کے جنت میں رہو، اے آدم۔ یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں تیرا رب بات کر رہا ہوں، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے آدم، اے کہہ کے بات کرتا ہے۔ اسے روکے بھی کون؟ قادر مطلق ہم سب کا خالق، انبیاء کا خالق ہے، اسے کون روکے؟ لیکن چیلنج کر رہا ہوں پورے قرآن میں دکھاؤ کہیں کہا ہو اے محمد۔ جو ہے یار سارے ساتھرانے فکر کی بھائی پورے قرآن میں کہیں نہیں ملا کہ نبی کو کہا ہو اے محمد، نہیں کہا۔ کل دو طریقوں سے بات کرتا ہے جب بھی حبیب سے بات کرتا ہے، یا عہدے سے بات کرتا ہے یا محبت سے بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یا عہدے سے بات کرتا ہے یا محبت سے بات کرتا ہے۔ جب عہدے سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبوت والے، یا ایھا الرسول، اے رسالت والے۔ اور جب کبھی پیار آتا ہے تو کہتا ہے یاسین، اے سید و سردار،
یا ایھا المزمل ہے چادر کے اوڑھنے والے، یعنی کہنا یہ چاروں کل دو طریقوں سے تو باتیں کرتا ہے، بس اے کہہ کے بات نہیں کرتا، یا عہدے سے بات کرتا ہے، یا پھر پیار سے بات کرتا ہے، یا ایھا المدثر اے کمبل کے اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل اے چادر کے اوڑھنے والے۔ اس کا مطلب ہے اللہ صرف محمد مصطفیٰ پہ نگاہ کرے ہوئے نہیں ہے، محمد کی ایک ایک ادا پہ نگاہ ہے۔ یا اللہ کوئی جملہ کہنا چاہ رہے آسان جوہری ہم سے، بھئی ایک ایک ادا پہ نگاہ ہے۔ کتنی دیر اوڑھی ہوگی چادر میرے نبی نے؟ اللہ اکبر، جملہ ضائع نہیں جانا چاہیے، کتنی دیر تک اوڑھی ہوگی چادر؟ جب کبھی باہر نکلے چادر اوڑھ لی، اگر کبھی جھاڑے کا موسم آیا، سردی کی لہرائی تو پھر کمبل ذرا بھاری ہے وہ اوڑھ لیا، ایسے ہی ہوا نہیں، اور گھر گئے تو اتار دیا۔ چھوٹا سا رشتہ ہے کمبل اور چادر کا رسول سے، یعنی کچھ دیر کا رشتہ ہے۔ یار بات تو سمجھ رہے ہو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی دیر کا رشتہ ہے چادر اور کمبل کا، لیکن اللہ کی نگاہ میں اتنا محبوب ہے کہ قرآن کی آیات میں چادر کا بھی ذکر کرتا ہے، کمبل کا بھی ذکر کرتا ہے۔ وہ کمبل جو تھوڑی دیر کے لیے محمد کو چھپا لے وہ تو محبوب ہو جائے، اور جو 14 برس چھپا کے رکھے کرنا چاہ رہا ہوں، جو 14 برس چھپا کے رکھے وہ کتنا محبوب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے سب کے مان توڑ دیے ایک مرتبہ۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 144 میں ارشاد ہوا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرا رسول ہے۔ توجہ بھائی، تھوڑی دیر کے لیے تو پریشان ہوں گے نا، سارے کے سارے رشتے ہی توڑ کے رکھ دیے نبی کے، لیکن ذرا سمجھو خدا کی قسم یہ جملہ کیا کہا ہے قرآن میں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، میرا محمد کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا رسول ہے۔ اگر اب میں بات کو پلٹ کے کہوں تو اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کسی بیٹی کا باپ نہیں ہے، میرا رسول ہے۔ بسط معذرت بھائی مجھے معاف کرنا، کسی بیٹی کا باپ نہیں ہے، میرا رسول ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میرا رسول ہے۔ کسی نواسے کا نانا نہیں، سوری میرا رسول ہے۔ کسی چچا زاد کا بھائی نہیں ہے، داماد کوئی بھی ہو اس کا ہو، لیکن میرا رسول ہے۔ یار توجہ تو ہے سارے صاحبان، کسی بیٹی کا باپ نہیں ہے، فقط میرا رسول ہے۔ کسی نواسے کا نانا نہیں ہے، میرا رسول ہے۔ کسی چچا زاد کا بھائی نہیں ہے، میرا رسول ہے۔ پروردگار کہنا کیا چاہ رہے ہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں سمجھ جاؤ کہ اگر کسی کا ہاتھ اٹھا کے بدلائے تو یہ نہ سمجھنا کہ کسی چچا زاد کی محمد میں اٹھایا ہے، یہ رسول اٹھا رہا ہے۔ اور اگر کسی کو سواری بن کے اوپر بٹھایا ہے تو کوئی نانا نہیں بٹھا رہا، یہ رسول بٹھا رہا ہے۔ اور اگر کسی کے آنے پہ اٹھ کے کھڑا ہوا، باپ نہیں رسالت کری ہوئی ہے۔ درود پڑھ لیجئے سارے بات سمجھ میں آئی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہ جو کچھ بھی کر کے دکھا رہا وہ رسالت کر کے دکھا رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ کسی چچا زاد کی محبت میں تھوڑی ہاتھ اٹھایا ہے، رسالت نے ولایت کا ہاتھ اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس قریب ہو گیا دوستو تمہارے، رسالت نے ولایت کا ہاتھ اٹھایا۔ پلٹنا چاہ رہا ہوں دعوت شیرہ کی طرف، ایک جملہ سمجھ میں آ جائے۔ رسول نے جب اپنی تبلیغی زندگی کا آغاز کیا، علی گھر گھر گئے، سب کو اکٹھا کیا، لے آئے۔ تیسرے روز پاک نبی نے اٹھ کے جملہ کہا، قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ، یعنی میرے اللہ کو مان۔ یہ تبلیغی زندگی کا پہلا جملہ ہے، پہلا تبلیغی اجتماع ہے
یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ سے. پہلا تبلیغی اجتماع ہے اور گھر ہے جناب ابو طالب. پہلا تبلیغی اجتماع ہوا ہے جناب ابو طالب کے گھر. اب جہاں بھی تبلیغی اجتماع ہو اور اگر ابو طالب کا ذکر نہ ہو, صلوات پڑھیے سارے باپ کو یک جاؤ کر لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے, فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. میں تمہارے قریب آ گیا بس. لا الہ الا اللہ کہہ دو, کامیاب ہو جاؤ گے. یہ رسول کی تبلیغی زندگی کا پہلا جملہ ہے. علی نے سب کو اکٹھا کیا, رسول خدا کے سامنے لائے اور کہا کہو کہ لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے. یہ کام کیا علی نے کہ سب کو اکٹھا کیا, محمد مصطفیٰ کے سامنے کھڑا کیا. یہ تبلیغی زندگی کا پہلا جملہ کہا میرے رسول نے. اور رسول کی تبلیغی زندگی کا آخری جملہ جانتے ہو کیا ہے بھئی؟ یہ کیا ہے آخری جملہ تبلیغی زندگی کا؟ جانتے ہو نا آخری جملہ کیا ہے؟ یعنی آخری موقع تبلیغی زندگی کا ہے قدیر. اور اس میں کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. پہلے دن کہا لا الہ الا اللہ, آخری دن کہا تھا علی ولی اللہ. لیکن پوری تاریخ اسلام میں دو کام ہوئے. پہلے دن علی نے سب کو اکٹھا کر کے محمد کے حوالے کر دیا, اور آخری دن سب کو اکٹھا کر کے محمد نے علی کے حوالے کر دیا. توجہ ہے سارے سارے. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. بس ایک جملہ اپنا حصہ ڈال تو میں سارے جملہ کہوں گا. اسے عرض کروں اپنے سارے سننے والوں کے لیے ایک جملہ تو تمہید ہونا چاہتا ہے اس منزل. پورے زور و شور سے یہ پیغام پہنچایا تھا محمد مصطفیٰ نے کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. توجہ ہے. اب دنیا صرف ایک کام کرتی ہے اور اس جملے کی طاقت کو ختم کر دے. یا اللہ مجھے بھی اب طاقت دے کے جملہ کہہ سکوں میں. اور وہ کام کیا ہے؟ کہتے پیغمبر گرامی نے یہ جو کہا تھا نا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اس سے معنی یہ ہے کہ جس جس کا میں دوست اس کے علی دوست. بس یہ کچھ تو ہے. توجہ ہے. یاد رکھیں گے آج کا جملہ جو میں کہنے لگا ہوں اور تمہاری جھولی میں جو جملہ ڈالنے لگا ہوں, میرے نوجوان اور بزرگ دوست جتنے بھی تشریف فرما ہیں, یہ استدلال کے لیے کافی ہو جائے گا کہ مولا کے معنی کچھ بھی ہوں دوست نہیں ہو سکتے. بس بس توجہ, آخری جملہ اس کی طرف, اس کے بعد مسائل کی طرف بڑھ جاؤں گا. کیا مولا کے معنی کچھ بھی ہوں دوست نہیں ہو سکتے. کہتے من کنت مولا فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو بس ایک ہی بات پلٹ کے دوسری طرف سے آتی ہے, کہنے لگے پیغمبر فرما رہے تھے جس جس کا میں دوست اس کے علی دوست. تو بات تو کل اتنی ہے, خدا کی قسم اتنی بڑی زبان سے مجھے یہ جملہ سمجھ میں آیا ہے. بھئی مجھے تو سمجھا دیا انہوں نے, خلیفہ دوم نے مجھے سمجھایا. اتنی بڑی زبان کہہ رہا ہوں, توجہ ہے. اب تو یقین کرو کہ مجھے خلیفہ دوم نے سمجھا دیا کہ مولا کے معنی کیا ہے. جب مولا کا اعلان ہوا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اسباتا ومسیتا مولائی و مولا کل مومن و مومنات. علی آپ کو مبارک ہو, آپ ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے. آپ ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے. اگر مولا کے معنی دوست ہوتے تو ایک عورت کے ساتھ ایک مومن کا رشتہ بہن بھائی کا تو ہو سکتا ہے, دوستی کا نہیں ہو سکتا. یک زباں ہو کے نعرہ ہے علی. بات سمجھ آ گئی میرے دوست؟ بس اب مجلس کے اس حصے کے لیے چند جملے کہوں.
جو شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رضا ہے۔ مولا حسین نے ایک دعا مانگی تھی، پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جو میرے بغیر نہ سو سکے، میں اس کے بغیر نہ سو سکوں۔ اجرکم اللہ۔ بس تم نے ہائے کی حق گریا، ایک ایسی بیٹی عطا فرما جو میرے بغیر نہ سو سکے، میں اس کے بغیر نہ سو سکوں۔ تو پروردگار عالم نے جناب سکینہ عطا کی، اور یہ بچی باپ کے سینے کا تعویذ ہے، باپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب کربلا میں پہلی رات آئی نا اس بچی کو حسین کے بعد، تو یہ اپنے بابا کا سینہ ڈھونڈتی ہوئی مقتل میں چلی اور کہنے لگی بابا کہاں ہو، میری صدا پہ لبیک کہہ دو، مجھے نیند آ رہی ہے بابا۔ تو مورخین نے ایک جملہ لکھا کہ بغیر سر کے ایک دھڑ سے آواز آئی، علیہ علیہ یا بنیہ، میری بیٹی میں یہاں لیٹا ہوا ہوں، میرے پاس آ جا۔ سکینہ بابا کے پاس گئی لیکن سینے پہ سو نہ سکی۔ جانتے ہو کتنا سو سکی؟ سینے میں تیر اتنے تھے حسین کے، اجرکم اللہ، سینے میں تیر اتنے تھے حسین کے کہ بچی سو نہ پائی، قریب ایک جگہ پہ سو گئی، سینے پہ نہیں سوئی، چونکہ سینے پہ سونے کی عادت تھی۔ اسی لیے جب حسین آخری ودا لے رہے تھے نا سب سے، تو گھوڑے پہ سوار ہوئے اور حسین کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ تو حسین نے ایک جملہ کہا دیکھو ذوالجناح، اکبر میرا ساتھ چھوڑ گیا، قاسم میرا ساتھ چھوڑ گیا، عباس نہیں رہے، کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ ذوالجناح نے ایک مرتبہ گردن کو جھکایا، حسین نے نیچے دیکھا، ایک 4 سالہ بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے بابا کو مقتل گاہ میں مت لے کے جائیو۔ ذوالجناح جو بھی اس طرف گیا پلٹ کے نہیں آیا، میرے چچا گئے نہیں آئے۔ حسین نیچے اترے، 4 سالہ بچی کو اٹھایا، سینے سے لگا کے کہا سکینہ آج کے بعد اگر تجھے نیند آئے تو اپنی پھوپھی کے ساتھ سو جا۔ اجرکم اللہ، سینے پہ سونے کی عادی ہے، اپنی پھوپھی اماں کے ساتھ سو جانا۔ اور 4 سال کی بچی سے جیسے باتیں کی جاتی ہے نا ویسے باتیں کی ہیں مولا حسین نے۔ سکینہ اپنی پھوپھی اماں کے سینے پہ سو جانا۔ اور اگلا جملہ جانتے ہو عزادارو کیا کہا؟ سکینہ تیرا بابا مقتل کی طرف جا رہا ہے، ہو سکتا ہے تیرا بابا لوٹ کر نہ آئے، اور سکینہ تو یتیم ہو جا